السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرا گھر آپ لوگوں کے گھر کے قریب ہوتا تو میں ڈھیر سارے تحفے لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ سے ملتا، آپ کو ڈھیر ساری محبتیں دے کر، ڈھیر ساری دعائیں دے کر واپس چلا آتا۔ لیکن دور ہونے کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم آپ کو محبت نہ دے سکے۔ وہ محبت جو کہ میرے دل میں ہے آپ لوگوں کے لیے، اس محبت کا اظہار نہ کر سکوں۔ اوکے فائن، آپ میرے گھر سے دور ہیں لیکن میرے دل کے تو قریب ہے۔ محبت ہے نا آپ سے، اللہ کی خاطر۔ دنیا کی محبتوں میں لوگ جان دینے کے دعوے کرتے ہیں، تو جو محبت اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے کی جائے، اس محبت میں کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے، یہ تو وہ دو محبت کرنے والے جانے جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو، ہمیں ایسی موت عطا فرمانا کہ جس موت سے تو راضی ہو۔ اور آخرت کو بھی لے کر ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو جائے۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک اور شخص گزرا۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو بندہ گزرا ہے نا سامنے سے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر؟ فرمایا نہیں یار، یعنی کہ بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر رہا ہے، اپنا دل صاف رکھ رہا ہے، اللہ پہ چھوڑ رہا ہے سب کچھ۔ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے پھرتے ہیں وہ بھی ایٹیٹیوڈ میں آ کے کہ ہم بڑے غصے والے ہیں، مجھے غصے میں کچھ نہیں سمجھ آتی۔ ابے تو پاگل ہے، اگر غصے میں تجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو یہ تیری ایک ویکنس ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کر۔ کیا فائدہ ایسے غصے کا کہ جس میں تم 2-4 منٹ کے جذبات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے برے فیصلے کرو، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دو، اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کر دو، اپنا دل بھی گندا کر دو، کچھ ایسے فیصلے کرو کہ بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد تمہیں افسوس ہو اور ساری زندگی کے لیے پھر تمہیں پچھتاوا رہ جائے۔ تو اس سے بہتر تھا نا کہ وہ غصے والے 5-10 منٹ کنٹرول کر لیتے۔ ارادہ کرو کہ خود کو بدل کے رکھوں گا، جان جاتی ہے جانے دو، جسم تھکتا ہے ٹوٹتا ہے، آئی ڈونٹ ڈیم کیئر، اللہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی۔ دنیا کے لیے بھی بڑی بات دوڑ کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، اب باری ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے، میں نے اب اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کرنا، اور اس کوشش میں جان چلی جائے نا، جانے دو۔ شہید کہلاؤ گے اللہ کے بندو، کل کو جب اللہ دوسری زندگی دے گا تو یہ فخر سے کہہ سکو گے اللہ گناہوں سے لڑتے لڑتے مرو، اللہ نفس سے فائٹ کرتے کرتے مرو، اللہ تیرے حکموں پر دل آ نہیں رہا تھا اور میں نے اس کو کھینچ کے لایا ہے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا آئے گا نہیں، ڈونٹ وری، لیکن بتا رہا ہوں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں یار۔ مسلمان ہو اللہ کے بندو، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر۔ آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے آپ کی زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے نا، فیل کر رہے ہو نا ساری چیزیں۔ آپ کے خاندان والے بھی، آپ کی امت دین سے اپنا تعلق توڑ کر، شیطان سے ہاتھ ملا کر، بے حیائیوں کی دکانیں کھول کر بے حیائیوں کے شوقین بن رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے ختم ہو چکے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو، اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں، اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا۔ یوں اگنور نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔
کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا. اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کر. تمہارا اصل روپ تو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے. تمہارے اندر کا انسان جو کہ ریئل انسان ہے وہ تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, تو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے, وہ تو اللہ پہ مر مٹنا چاہتا ہے. یہ تو میں اور تم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنے آپ کو روحانی ڈیمیج دیا ہے. حالانکہ تمہارا اندر کا انسان تو تمہارے ہر گناہ پہ بے چین ہوتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, روز مرتا ہے. گناہوں سے تمہارے جسم کو لذت ملتی ہوگی, تمہارے دل دماغ کو چند سیکنڈ کی راحتیں ملتی ہوں گی, لیکن تمہارے اندر کا وہ انسان جسے اللہ سے بڑی محبت ہے, جو اللہ کی بڑی قدر کرتا ہے, وہ روز مرتا ہے. تمہارا سینہ کسی پہ ظلم کرنے کے بعد چوڑا ہو جاتا ہے, لیکن تمہارے اندر موجود وہ انسان جسے اللہ سے محبت ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے اس کا دم گھٹتا ہے. آج دنیا نے تمہیں تمہاری اصلیت سے دور کر دیا ہے, لالچ دے کر, چہروں کی اٹریکشن دکھا کے, شہرت کا دکھاوا دکھا کے. کسی کو آنے والے کل کی فکروں میں الجھا دیا تو کسی کو گزرے ہوئے کل سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی اصلیت پہ غور کرو؟ تھکے نہیں ہو اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے؟ کتنا بھاگو گے اللہ سے؟ اگر اللہ کچھ کہہ نہیں رہا, تمہارے گناہ ایکسپوز نہیں ہو رہے, کوئی بڑی مصیبت تمہیں دبوچ نہیں رہی, یا موت کے آنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, یوں ہی گزارو گے اپنی زندگی, ایسے ہی جیو گے, روزانہ خود سے لڑو گے, کیونکہ تمہارے دل کی گہرائی تو اللہ کو فیل کرتی ہے. ہو جائے گناہ کی لذت اویل ہو جائے, اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ, تو اسی جگہ, اسی وقت, اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے. توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے. یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے. آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی, آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا, وہ کوشش کرتے رہے بچنے کی, لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا, اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی, لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا, پھر ہو گیا, پھر ہو گیا, پھر ہو گیا. چوتھا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی, اور آپ بار بار گر رہے ہیں, آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے, تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے, شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان, کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو, بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو, نہیں بچ سکتے. نوجوانوں, اپنی جوانیوں کا سودا نہ کرو. اے خوبصورت چہروں, یہ چہرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں, ان چہروں کو گندگیوں سے, دنیا کی غلاظتوں سے بدصورت نہ بناؤ, بلکہ اللہ کے نور سے ان کو روشن رکھو. اپنے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا کرو, اللہ کی یادیں پیدا کرو. اگر تم اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یادوں سے خالی کرو گے تو دنیا اس دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا سٹارٹ ہو جائے گی, اور جس دل میں دنیا اور دنیا سے جڑے لوگ رچ بس جاتے ہیں, تو بھائی وہ دل پھر دھڑکتا تو ہمارے سینے میں ہے, لیکن اس کی ایک ایک دھڑکن ہمارے جسم کو توڑ رہی ہوتی ہے, ہمیں بے چین رکھتی ہے. مان لو اس بات کو کہ اللہ کے بغیر زندگی گزارنا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں. چھوڑ دو یہ کہنا کہ مشکل ہے, اور آ جاؤ اپنے کریم رب کی طرف, آؤ اپنے محبت کرنے والے رب کی طرف, سچے دل سے اس کو پکارنا شروع کرو. پڑھو اس کے لیے نمازیں, چھوڑ دو اس کے لیے سب کچھ. مرنے سے پہلے چھوڑو گے تو یہ تیرا فیصلہ ہوگا, مرنے کے بعد تو ویسے ہی تو نے چھوڑ دینا ہے. رب کے لیے کچھ فیصلے کر, کچھ مشکل فیصلے کر, جس سے تیرا نفس چیخ اٹھے, جس سے تیری روح کانپ اٹھے, اور تو یہ خود کو ریئلائز کروا دے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے, دنیا کے پیچھے پاگل ہونا نہیں ہے, بلکہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر رہنا ہے. وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. کیوں ٹھکرا رہے ہو اپنے اس کریم رب کو جس نے بن مانگے بہت کچھ دیا, آگے بھی دے گا. جو رب بے نیاز ہو کر اپنے بندوں, میں جب تم لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا, تو مجھے تم لوگوں کے ان مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے تم لوگوں کا معصوم چہرہ نظر آتا ہے. بظاہر سخت دلوں کے پیچھے ایک نرمی, ایک صلہ رحمی نظر آتی ہے, لیکن یہ تو وہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی. کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے آپ سے جا ملو, صحیح لفظوں میں جو تم ہو اسے دیکھ لو, اور باہر سے جو دکھاوے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, کسی نے بدمعاشی کا, کسی نے اس 2 ٹکے کی دنیا کا, کسی نے شہرتوں کا لباس پہنا تو کسی نے دولتوں کا لباس پہنا, کسی نے عہدوں کے نشے کیے ہوئے ہیں تو کسی نے غفلتوں کے نشے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا اصل نہیں ہے نا, یہ تو دل بہلانے والی بات ہے. آپ کی اصل اصلیت تو آپ کے اندر دبی ہوئی ہے, بس آپ خود کو 5 منٹ دے نہیں رہے ہو کہ ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. یہ سوچو کہ یار میں کیا لایا تھا ساتھ, یہ سوچو کہ یار اگر آج میرے پاس بہت کچھ ہے تو یہ کب تک رہے گا, اور یہ سوچو کہ جب میں مر جاؤں